السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ آتا ہے سکون دل کو میسر تیرے گھر میں، آتا ہے سکون دل کو میسر تیرے گھر میں، سب اعلی و ادنا ہے برابر تیرے گھر میں، رہتی نہیں غربت کی شکایت اسے ہرگز، ہو جاتا ہے آباد جو تیرے گھر میں، لیتے ہیں اسے تھام وہی بڑھ کے فرشتے، کھاتا جو معمولی سی ٹھوکر تیرے گھر میں،
رکھتے ہیں جو پہچان بقا و فنا کا، چمکاتے ہیں وہ آ کے مقدر تیرے گھر میں۔ کچھ دیر تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے، کچھ دیر تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے، یہ سوچ کے آ جاتے ہیں اکثر تیرے گھر میں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب آمنہ کے لال پیکر و حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، حبیب خدا، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ جس مالک الملک نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں جمعے کی ادائیگی کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ دعا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نبی کی سنت اور حدیث سے دور ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جو جمعے کے لیے، جمعے کی ادائیگی کے لیے سستی کا شکار ہیں، دیر سے لیٹ سے آتے ہیں، اللہ پاک ان کو جلدی آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اخلاقی طور پہ ہدایت دینا نہ دینا عرش والے کا کام ہے۔ سورہ حجرات 26واں پارہ اور سورہ کی آیت نمبر 12۔ یقیناً یہ سورہ اخلاقی طور پہ اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے بہت اہم صورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس صورت کو اگر انسان ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھ لے، پھر اس پر عمل کرے، تو لمبے چوڑے لیکچر کی اور لٹریچر کی اور واعظ و نصیحت کی انسان کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ اتنی پیاری صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مسئلے بیان کیے۔ ان مسائل میں سے صرف ایک مسئلہ میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ میں گنہگار کو اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن سنا کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مسئلہ ہے ظن، زوئیں کے ساتھ۔ لفظ ظن زوئیں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے گمان، سوچ، اور اگر یہی لفظ زے کے ساتھ ہو ظن تو اس کا مطلب ہے عورت۔ اور یہ لفظ ظن جو ہے اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر یہی بگڑ جائے تو بڑے بڑے ادارے جو ہے وہ فلاح ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کے ساتھ اس قرآن پاک کی آیت کو سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا اسے کر لے ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکماً فرمایا ہے،
اس کو اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہے، کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان سے اپنے رزق کے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ایمان والوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ جاؤ بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ کسی کی ٹو میں جانے میں، بہت زیادہ ایسی سوچیں سوچنے میں، بہت زیادہ وہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ کرنے میں۔ اللہ فرماتے بچ جاؤ۔ تو جی یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حسن ظن۔ ہمارا حسن ظن کیا ہے؟ اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن کو کس طریقے سے اختیار کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تربیت کی، اور 23 سالہ دور کے اندر اس نے حسن ظن کی وجہ سے مکے اور مدینے کے اندر اسلام کے پرچم لہرا جاتے، حسن ظن کی وجہ سے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ بچ جاؤ بہت زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ گمان جو کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر گمان گناہ پہ مبنی ہوتے ہیں، اکثر گناہ پہ وہ گمان مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تربیت کیسے کی؟ آئے ذرا توجہ دیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسند احمد کے اندر 257 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک قریشی نوجوان تھا، اور آپ کو علم ہے کہ قریش قبیلہ تمام قبیلوں میں سے بہترین قبیلہ تھا۔ ان کے نوجوان جوشیلے تھے اور انہیں قریشی ہونے پہ فخر تھا۔ یہ قریشی قبیلے میں سے ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ دیکھیں کتنا کڑوا جملہ ہے اور کتنا گستاخانہ جملہ ہے، کتنی بری بات ہے۔ اسلام کا پتہ ہونے کے باوجود، زنا کی قباحت کا پتہ ہونے کے باوجود، اللہ کا حکم معلوم ہو جانے کے باوجود اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے زنا کی اجازت دے دے، اور کہے بھی کس کو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بفر پڑے، تجھے حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، کیسی بات؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے قریب بلایا، فرمایا اتحبہ لامک، بتا یہ جو جس چیز کی تو اجازت مجھ سے طلب کر رہا ہے، کیا کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پسند کرے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتے گئے، کیا تیری پھپھو کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا، کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا۔ قال فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سینے مبارک پہ رکھا، اپنا دایاں مبارک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ قال فوضع یدہ علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ جو اس نے بات کی ہے اس پر اس کی گرفت نہ کرنا بلکہ اس کو معاف کر دینا۔
اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس میرے صحابی، اس نوجوان قریشی نوجوان کے دل کو پاک کر دے، وطہر قلبہ، کہ اس کے دل میں کبھی ایسا خیال آئے ہی نہ۔ پھر فرمایا وحسن فرجہ، اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دعائیں اس کے لیے فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کی مجمعین بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتْ إِلَىٰ شَيْءٍ، ہم نے کبھی بھی اس شخص کو، اس نوجوان کو ایسے جرائم کے اندر، ایسے گناہوں کے اندر کبھی جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی ہدایت عطا فرما دی۔ اگر وہی صحابہ اس کی مار پیٹ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے کڑوے بول دیتے، تجھے حیا نہیں، شرم نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو، تو یقیناً معاشرہ بگڑنا تھا، سنورنا نہیں تھا، ہدایت نہیں ملنی تھی، بلکہ بے ہدایتی کی طرف اس نے جانا تھا۔ آپ کے حسن ظن کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرما دی، اور دیکھنے والے اور سننے والے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں تو وہ کسی چیز سے آپ کو روکتا ہے، بیٹا یہ نہ کرنا، ماں کہتی بیٹا یہ نہ کرنا، باپ کہتا بیٹا ایسے نہ کرنا، کوئی تجارت کرنے والا، تجربہ رکھنے والا تاجر آپ کو کہے بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ کرو، اس میں فائدہ ہے، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، جب عرش والا خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچ جاؤ۔ کیوں لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیسا ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا درجہ عطا کیا ہے، وہ رب کے ہاں کتنا مقبول ہے، وہ پتہ نہیں اٹھ کے رات کو نفل پڑھ کے اپنے سارے دن کے گناہوں کو معاف کروا کے رب کا مقرب بن گیا ہو، اور آپ وہی جملے لیے پھرتے ہیں۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اگر کوئی نمازی بن جائے، اگر کوئی شرابی شراب چھوڑ دے، اگر کوئی جواری جوا چھوڑ دے، اگر کوئی اللہ کی نبی کی سنت کو ترک کرنے والا سنت اختیار کر لے، تو پھر ہمارے وہی جملے، وہی جاہلانہ باتیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی استقامت کے لیے اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ اس بندے نے برائیوں کو چھوڑ کے، گناہوں کو چھوڑ کے، اللہ اس بندے نے تیری نافرمانیوں کو چھوڑ کے اللہ نبی کی سنت کو اختیار کیا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کیا، اللہ اس کو ہدایت پہ ثابت قدمی اختیار فرما دینا۔ کرنا تو یہ چاہیے۔ آئے ذرا توجہ دیں، فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے، 8 ہجری ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری شروع کی نا، تو فرمایا یہ بات جو ہے نا ہماری مدینے سے باہر نہیں جانی چاہیے، یہ ہمارے اندر ہی رہنی چاہیے۔ جو ہم تیاری کر رہے ہیں نا، اس بات کا کفار کو یا مکے والوں کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابی رسول جن کا نام سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا، اس کے اندر مکے والوں کو مدینے کے اندر جو تیاریاں ہو رہی تھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، لیکن خط پکڑا گیا۔ خط مکے پہنچا نہیں، خط پکڑا گیا، پتہ چل گیا۔ جب پتہ چل گئی، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں 3983 نمبر پہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ کے اندر 2494 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابی کو لایا گیا، سیدنا عمر پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی
حکم عدولی کی ہے، یہ خیانت کے مترادف ہے۔ اس نے مکے والوں کو آگاہ کرنا چاہیے، جاسوسی کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے میں اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر اڑا دوں، اس کی گردن پہ تلوار چلا دوں۔ آئیں ذرا توجہ دیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حسن ظن کا سبق دیا۔ فرمایا انہو شہید بدرن، اے عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدری صحابہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کو کچھ نہ کہو، اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حسن ظن دیکھیے، چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دلوا دیتے، قید میں اس کو ڈال دیتے، اس کا سر قلم کروا دیتے، جو مرضی کر سکتے تھے۔ خیانت کی ہے اس نے، جاسوسی کی ہے اس نے، برا کام کیا ہے، فعل برا ہے۔ اب پوچھا گیا یار تجھے کیا پرابلم تھی، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم ہے، میرا یقین ہے، میں نے بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، بہت ساری جنگیں آپ کے ساتھ لڑی ہیں، مجھے سارا پتہ ہے کہ مکہ اگر فتح ہوگا تو آپ کے مقدر میں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ نے آپ کو فتح دینی ہی دینی ہے۔ میں صرف اس لیے خط لکھ رہا تھا کہ میرا گھرانہ وہاں پہ ہے، میرے گھر والے وہاں پہ ہیں، اس خط کو دیکھ کے مکے والے میرے گھر والوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ، حسن ظن دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاف فرما دیا۔ اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے ذریعے ہی کلیئر کر دی ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر معافی کا اعلان ہے۔ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جوش میں ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آج کافروں کا قیمہ بنا دیں گے، بوٹیاں کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بدلے لیں گے، انہوں نے ہمیں مکے سے نکال دیا تھا، ہماری دکانوں پہ قبضہ کر لیا تھا، ہمارے مکانوں پہ قبضہ ہو گیا تھا، ہماری جائیدادیں ہڑپ کر لی تھی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ایسے بھی تھے جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان سے ان کی بیویاں چھین لی گئیں، ان کے بچے چھین لیے گئے۔ کہا آج بدلے کا دن ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی نا صحابہ کرام کی، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا ہو گیا تمہیں، یہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، ہم نے مکے والوں کو آج معاف کر دیا ہے۔ اس معافی کی برکت سے جدھر دیکھتے تھے کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نرمی کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام بہت زیادہ، اسلام تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان اور اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، آپ کے میٹھے بول کی وجہ سے پھیلا ہے، آپ کے حسن ظن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک آدمی آیا، بدو تھا، اس نے اپنے علاقے میں سن رکھا تھا کہ مدینے کے اندر اس طرح کا شخص ہے، بڑی بڑی باتیں اس نے سنی تھی۔ ایک دفعہ اس کا گزر ہوا مدینے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ گزرتا گزرتا اس نے کہا چیک تو کروں کہ جو باتیں میرے کانوں میں پڑی ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہیں۔ کہا میں مسافر ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، لاچار ہوں، بڑا ہی غریب ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے، اس سے میرا اچھا گزر بسر ہو جائے گا، میں اپنے بچوں کے پاس لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی اس کو بیت المال میں لے جو، جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری کی ساری دے دو۔ کبھی کبھی اس طرح بھی انسان اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرے نا، ہمارے اپنے آ جائیں، بہن آ جائے، بھائی آ جائے،
تو ہم دسترخوان کے اوپر بہترین قسم کے کھانے چن دیتے ہیں، جب بیوی کی طرف سے کوئی آ جائے تو ہم ماتھے کے اوپر سلوٹیں ڈال لیتے ہیں، یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں ہم حسن ظن کو چھوڑ دیتے ہیں، بدگمانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیت المال سے کم و بیش 40 کے قریب بکریاں دی، مانگی اس نے ایک ہے۔ جب وہ اپنے علاقے کے اندر پہنچا نا، لوگوں نے کہا یہ مفلس غریب سا بندہ، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جس کے بارے میں تم نے مجھے بھڑکایا تھا، بری بری باتیں کہی تھی، جس کے بارے میں تم نے بہت نازیبا الفاظ بولے تھے، آج میں چیک کر کے آیا ہوں، اس سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا ہے ہی نہیں۔ وہ سیرت کا بھی اچھا ہے، وہ صورت کا بھی اچھا ہے، رب نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظن کو دیکھ کر کے، آپ کے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کو دیکھ کر کے، وہ پورے کا پورا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آئیں ذرا توجہ دیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن سے کیسے معاشرے کو ٹھیک کیا۔ ایک صحابی تھے جو بار بار شراب پیتے، صحابہ کرام ان کو پکڑ کے لے آتے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر 6780 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ بار بار صحابہ اس کو پکڑ کے لاتے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزنش کرتے تھوڑی بہت اور چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ جب ان کو لایا گیا نا، تو ایک صحابی قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، تو یار باز ہی نہیں آتا۔ اتنی بات اس نے کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اور تم اس کے اوپر لعنت نہ کرو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، واللہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار ہی بڑھا ہے۔ حسن ظن دیکھیے۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر 6781 نمبر پہ آپ فرماتے لا تکونوا عونا، لا تکونوا عون الشیطان علی اخیکم، اور تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کر کے شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ یعنی جب آپ کسی انسان کو لعنتی کہتے ہیں نا، یا کوئی گالی دیتے ہیں، تو آپ شیطان کو خوش کرتے ہیں، شیطان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں، الفاظ نکال لے ہیں تو اچھے نکال لے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرائیں، اللہ اس کو قبول فرما کے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماؤں کو کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں، کوئی پتہ نہیں کب قبول ہو جائے۔ جب بھی دعا دے، جب بھی ان کو سمجھانا ہو تو دعایا کلمات دیا کریں۔ اور آپ کو علم ہوگا الشیخ عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں، ان کی ماں ان کو بد دعا یہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی معاملہ ہوتا نا، کوئی ان سے اونچ نیچ ہو جاتی، ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو جس انداز میں بھی، جا عبد الرحمن تجھے اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے، تو اللہ کو قبول پسند آ گئی وہ دعا، اللہ نے قبول فرما لی۔ الشیخ عبد الرحمن السدیس وہ امام کعبہ بن گئے۔ ماں غصے میں کہتی تھی لیکن رب نے قبول فرما لی۔ آج مائیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتی ہیں، اور پھر بعد میں وہی ماؤں کے الفاظ جو انہوں نے نکالے ہوتے ہیں قبول ہو جاتے ہیں۔ وہی بچہ جو ماں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، شادی کے بعد اسی ماں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ دیں، امام ابو داؤد نے کتاب اللباس کے اندر 4099 نمبر پہ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سیدنا خریم اسدی ایک صحابی رسول ہیں، سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بال عورتوں کی طرح بڑے تھے، عجیب سے،
اور ان کا تہبند ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا، بعض دفعہ زمین کے ساتھ گھسٹتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے کسی نے خریم اسدی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خریم اسدی ایسا اس کا فعل ہے۔ آپ فرماتے ہو چھوڑو، خریم اسدی تو بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ اس نے ظن ہے، اور خریم اسدی جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، بڑا پیارا بندہ ہے وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ اگر وہ اپنے بال ٹھیک کروا لے اور اپنا تہبند اوپر کر لے تو اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے خریم اسدی بندہ نہیں ٹھیک، اس کے بال ہی برے ہیں، اس کے تہبند ہی ہمیشہ نیچے رہتا ہے، وہ بندہ نہیں ٹھیک، کہہ سکتے تھے آپ۔ جس طرح صحابی نے بات بتائی آپ اس کو رپیٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر اس کا حسن ظن پیدا فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے، یہ دو کام اپنے ٹھیک کر لے۔ خریم اسدی تک یہ بات پہنچی ہے، اس نے اپنے بال بھی ٹھیک کروا لیے، اپنا تہبند بھی اوپر کر لیا۔ کیوں کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھا کہا ہے۔ جب ہم کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط الفاظ استعمال کریں گے، وہ ٹھیک ہونے سے اور خراب ہو جائے گا، وہ جتنا خراب ہے نا اس سے بھی خراب ہو جائے گا۔ ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اسے کہیں بیٹا آپ کی نماز پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے، بس یہاں یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لو، وہ بچہ خود بخود ہی ٹھیک کر لے گا۔ آپ اسے سرزنش کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو زود و کوب کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے اوپر کڑوے جملے بولنا شروع کر دیں کہ جا تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، 15 سال کا تو ہو گیا، تیرے ماں باپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تجھے استاد کون سا ملا ہوئے؟ اس نے کہنا یہ بندہ ہی فضول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، طالب علموں کی تقدیر استاد کے ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے بگڑے ہوئے طالب علم جو ہے اگر کامیاب ہوئے ہیں تو استاد کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور استاد کو اپریشیٹ کرنا آنا ہو بس۔ بچہ جیسا بھی کام کرے، اور آپ کو یہ بات علم میں ہو کہ جو طالب علم وہ اپریشیٹ چاہتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں خواتین کو دیکھ لیں، وہ بھی آپ سے میٹھے بول چاہتی ہیں، کھانا تیار کیا ہے، دسترخوان پہ چنا ہے، سارا دن کبھی کپڑے استری، کبھی کپڑے دھونے، کبھی ڈسٹنگ، کبھی کیا کام کر رہی ہیں، بچوں کو سنبھال رہی ہیں۔ جب آپ تھکے ماندے باہر سے جاب سے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے سامنے کھانا ہے، وہ جیسا بھی ہے آپ تھوڑی سی اس کے اوپر اپریشیٹ اپنی بیوی کو دے دیں، انشاءاللہ کل اس سے بھی اچھا کھانا تیار ہوگا۔ یہ اس نے ظن ہے۔ اور بعض ہمارے بھائی تو ایسے ہوتے گھر داخل ہوتے ہی ساتھ گالیوں کی بچھاڑ ہے، سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی دن رات اس گھر کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے جس گھر کے رہنے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جس گھر کے رہنے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتے بلکہ معافی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اور آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا ہوگا، ایک مجلس کے قریب سے گزرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں نکال رہے ہیں۔ آپ وہاں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے اور کہا اے اللہ ان کو پتہ نہیں ہے میری عزت کا، میرے مقام کا، میری شان کا، اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا نبی ہونے کے ناطے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اسی مجلس میں سے ایک آدمی اٹھا اور آ کے کہنے لگا حضرت عجیب معاملہ ہے، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ کہا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے۔ ان کے پاس گالیاں ہیں، وہ گالیاں دیتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہم دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلدار درخت کی مانند بن جاؤ، پھلدار درخت کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں، پھل کو اتارنے کے لیے پتھر کا استعمال کریں، جوتے کا استعمال کریں، سٹک کا استعمال کریں، وہ آگے سے آپ کو جوتے نہیں مارے گا، پتھر نہیں مارے گا، بلکہ پھل ہی بکھیرے گا۔
کوئی گالی دیتا ہے تو اللہ کے لیے اس کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، آپ نے گالیوں کا بدلہ گالی تو نہیں دی۔ اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مدینے والی سرکار کا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا نام ہم اپنی زبان سے لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہم تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے کلمے پڑھتے ہیں۔ وضو کے بعد ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ او بھائیو، اسی زبان کے ساتھ ہم اگر گالی نکال لیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے ملازم کو تم دیکھو کہ وہ 70 دفعہ مسٹیک کرتا ہے، 70 دفعہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے، اپنے ملازم سے 70 دفعہ اگر مسٹیک پہ وہ تجھ سے معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو، کبھی گالی نہ نکالو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ ہے حسن ظن۔ آئیں ذرا توجہ دیں، مسند احمد کے اندر 447 نمبر پہ ایک بڑی پیاری حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ ایک آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا یہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کے ٹائم چوریاں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنا معاملہ عجیب ہے۔ آپ کو کسی بندے کا پتہ ہو نا تو آپ بھی عجیب عجیب جملے اس پہ کسیں گے، بڑا حاجی بن گیا، بڑا نمازی بن گیا، کام اس کے دیکھو، کرتوت اس کی دیکھو۔ کوئی کسی معاملے کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہمارے جملے ساری زندگی کے لیے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زبان سے بد اخلاقیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، اور یہ بات یاد رکھو انہو سینہاہو ما یقولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ظن اختیار کر کے اس کو کس طریقے کے ساتھ صحابہ کو سمجھایا۔ فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، یہ نماز والی جو عادت ہے نا اس کی، اللہ اس کی برکت کے ساتھ اس کی چوری کو ختم کر دے گا۔ اور یقیناً وہ صحابی کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے ایسا فرمایا ہے اور اس نے توبہ کر کے چوری کو، ڈکیٹی کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ اگر آپ فرماتے ہیں اس کی نمازیں قبول نہیں ہونی، یہ بندہ ہے کوئی، تو یقیناً اس نے آگے بڑھ کے چوریاں اور زیادہ کرنی تھی، کم نہیں کرنی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیں، صحیح مسلم کے اندر 5 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ آپ کو کسی نے کہا وہ ویسا ہے، اچھا بس آپ نے پوری تشہیر کر دی، پورے علاقے میں، پورے خاندان میں فون کر کے اپنا وقت بھی برباد کیا، اپنا ایمان بھی خراب کیا۔ لو جی ہوا کیا؟ بعد میں ریسرچ ہوئی تو وہ بندے سے ایسا کام ہوا ہی نہیں جیسا آپ نے سوچ لیا اور سن لیا۔ آئیں ذرا توجہ دے، کسی صاحب علم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر، میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حوصلہ ہے نا، آپ کے خلوت کے گناہوں کو، آپ کے باطن گناہوں کو، آپ کی رات کی تاریکی کے گناہوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ عیاں کر دے تو ہر بندہ ہی تشہیر ہو جائے، ہر بندہ ہی ننگا ہو جائے۔ کہا اپنی ہستی سے کر کے وابستہ، اپنی ہستی سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حسن ظن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں وہ ختم کر کے پیار محبت پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔